حافظ حسین احمد صاحب، یہ ایک وبائی شکل ہے جو اس وقت آئی ہے، اور میرے خیال میں اس میں ایک جو فیلئر ہوئی ہے کہ دے فیل ٹو اینٹیسپیٹ کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر آ سکتا ہے، اور اسلام آباد کو تو پہلی دفعہ اتنے برے طریقے سے اس وبا نے ہٹ کیا. یہ گورننس کا فیلئر ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کچھ ایسی صورت ہوئی ہے؟ آپ تو دونوں چیزوں کے اوپر بیان دے سکتے ہیں. ندیم بھائی، ایک تو بات محترمہ نے جو فرمائی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی ماضی کو کھنگالے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ ماضی نہ ہوگا تو مستقبل کیا ہوگا، حال کا بے حالی کی کس طرح ہوگی. مثلا اگر کوئی آج ریاست مدینہ کی دعویٰ کرے، میں اٹھ کر ریاست کیلیفورنیا کی بات کروں تو ناراض تو وہ ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر چیز کو سابقہ حکومت کے گلے میں ڈالتے ہیں. تو محترمہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ یہ ڈینگی کے جو انڈے تھے وہ پچھلے دور کے تھے، تو کہیں پڑے رہے ہیں، پھر وہ لاوا بنا ہے. خدا کے بندے، ایک مسئلہ نہیں ہے ہیلتھ کا. اگر آپ ایک مسئلے کی بات کریں گے، شوکت خانم بنا، محترم عمران خان صاحب کے والدہ کے جن کا کینسر میں انتقال ہوا، انہوں نے اس سے متاثر ہو کر شوکت خانم کے لیے چندہ کیا، بنا لیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ محترمہ بتائیں گی کہ صرف ڈینگی کا مسئلہ ہے، وہ تو ابھی سر اٹھا چکا ہے. لیکن جو مریض کینسر کے، جو چھوٹے بچے کینسر کے، جو خواتین جو اس وقت سے پہلے ان ہسپتالوں سے جن کی زندگی ان چند دواؤں پر ہے، وہ تمام بند ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، اور ان کو جواب نہیں دیا گیا ہے کہ بھئی آپ فوری طور پر اگر آپ ہیلتھ کارڈ لے کر اپنے چند لوگوں کو دیں گے، اور وہ تمام لوگ جو دیہاتوں میں کینسر جیسی مرض میں مبتلا ہے، ان کا پچھلے دور میں کرپشن ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کینسر کے مریضوں کو پنجاب میں، پورے ملک میں مفت دوائیں فراہم کی جاتی تھی؟ اسی طرح آپ پورے ملک میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، یہاں اسپتالوں میں دوائیں نہیں مل رہی ہیں، ان کے پاس فنڈ ختم ہے، ان کے پاس ڈائلسس مشینیں نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی ذمہ داری اگر محترمہ قبول نہیں کرتی تو پھر یہ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، عمران خان پر ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈینگی. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ. جی بالکل، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اسی طرح کی غلط بیانی جو ہے نا پہلے. اچھا آپ بات کر لیجئے، مکمل کر لیجئے. نہیں ڈاکٹر یاسمین آپ جواب دے دیں، جب بریک لینی ہے مجھے. نہیں آپ ضرور جواب دے دیں. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ جو آپ جی ڈاکٹر یاسمین پلیز کنٹینیو. میں بول لوں تو آپ اجازت. جی یہ بات جو ہے یہ اسمبلی کے اندر اٹھائی گئی، اور اسمبلی میں یہ جواب دے دیا گیا کہ سی ایم ایل ای یہ ہر قسم کے کینسر کی دوائی نہیں مفت دی جاتی. اٹ از سی ایم ایل ای اینڈ تھرو ریلیٹڈ کینسرز، جن کی میڈیسن جو ہے نوارٹس، کیونکہ وہ سول پروپرائٹر ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم کنسیشنل ریٹس پہ یہ میڈیسن دیں گے. یہ کسی وقت بھی ڈسکنٹینیو نہیں کی گئی. ان کی طرف سے آلریڈی دے ہیو سینٹ اے لیٹر کہ جی یہ دوائی باقاعدہ مل رہی ہے ہمارے مریضوں کو. مرتضیٰ صاحب نے آ کے اسمبلی میں یہ کلیم کیا کہ 4 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے، اس پہ باقاعدہ انکوائری کی گئی. نوارٹس کے پاس ساری ڈیٹیل ہے، رپورٹ میں نے جمع کروا دی اسمبلی کے اندر، نہ کسی مریض کا انتقال ہوا ہے اور سارے مریضوں کو دوا مل رہی ہے. اس لیے مہربانی کر کے آپ ضرور بات کر سکتے ہیں، لیکن مہربانی کر کے پہلے ہم سے پتہ ضرور کر لیا کریں کہ سارے سچویشن کیا ہے. 5 سال سے ایک کانٹریکٹ تھا، 1.25 ارب روپے کی دوائی ہر سال خریدی جاتی تھی. جب کانٹریکٹ مکمل ہو رہا تھا تو آپ کو اس کو انٹرنل آڈٹ تو کرنا چاہیے نا. آخر 1.25 ارب روپے کی دوائی ہم 3300 لوگوں کو دے رہے تھے، اور آپ کو پتہ 11 کروڑ کی عوام ہے، اس کے لیے بھی 31 ارب کی دوائی ہم باقی لوگوں کے لیے خریدتے ہیں. کینسر کی اسپیسیفکلی 1.25 ارب کی دوائی آ رہی تھی، اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ کنٹینیو کر رہی ہے، کہیں بھی روکی نہیں گئی. اور اس کے اندر جو انہوں نے جو کانٹریکٹ انہوں نے روکا اس وجہ سے کہ they were thinking we are not signing the contract. Now they have answered it. بلکہ ان کا جو جی ایم ہے اس نے جو ای میل بھیجی ہے وہ بھی بطور ایویڈنس ہم نے پیش کر دی ہے
اسمبلی کے اندر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دوائیاں کہیں بھی نہیں رکی، نہ کہیں ختم ہوئی ہیں. اس مرتبہ ہماری حکومت نے 31 ارب کی دوائیاں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پرچیز کی. مجھے